آج خان زادہ ہاؤس میں ایک نہیں بلکہ دو نکاح ہونے جا رہے تھے۔ ایک سوہا اور ولید کا، دوسرا نکاح جاذب اور پروا کا تھا۔ لال جوڑے میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک تو کمرے کی معصومیت، دوسرے اس کے اداس حسن نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ جاذب اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، وہ کھوئی سی دلہن بنی بیٹھی تھی، جب اچانک پلکیں اٹھانے پر اس کی نظر سامنے کھڑے میثم پر پڑی تھی۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں کیا نہیں تھا، کرب، تکلیف، اسے ہونے کا احساس، لیکن پروا نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھی، اگرچہ اس نے اس کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ وہ یہ سب کرنے والا نہیں تھا، لیکن شک اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی اسے جاذب کے مہربان وجود کا احساس ہوا۔ کوئی تھا شخص اس کا احساس کرنے والا، جو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ سارا معاملہ سنبھال لے گا۔ سو وہ بے فکری سے ہو کر اجازت کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا۔ تیاریاں تو سوہا اور ولید کی شادی کی جا رہی تھی، لیکن لائم لائٹ ساری پروا اور جاذب نے لوٹ لی تھی، کیونکہ ان کی جوڑی تھی اتنی پرکشش اور خوبصورت۔ ایک طرف جاذب کا لمبا چوڑا مردانہ وجاہت سے بھرپور خوبصورت سراپا، تو دوسری طرف نازک سی پروا، جو بہت اداس اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ اپنی شادی والے دن ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ پھر جیسے ہی رخصتی کا وقت ہوا، سوہا روتی دھوتی ولید کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن اسے اسی گھر میں رہنا تھا۔ تائی اماں نے بڑے پیار سے اسے اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا اور جاذب کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے اپنے سوجے ہوئے پاؤں دیکھے۔ پریگننسی کا چوتھا مہینہ سٹارٹ تھا، لیکن اس کی حالت بری تھی۔ ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی تکلیف، درد کا احساس کر کے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت روئے، تو بھی دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ جاذب اپنی شاندار شخصیت لیے کمرے میں آئے تھے۔ رشتہ بدلا تو نگاہیں بھی بدل گئی۔ کل تک جو ان کے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، آج وہ بیوی کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ لیکن پروا کو جیسے ہی سنائی رشتے کا احساس نہ تھا اور آزادگی سے کہنے لگی، پاؤں دیکھیں آپ میرے، اتنے سوج گئے ہیں، اوپر سے میری ٹانگوں میں درد بھی بہت ہو رہا ہے، بہت عجیب حالت ہو رہی ہے۔ میری اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاذب نے بڑی نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی تھیں۔ تم آرام کرو، کپڑے تبدیل کر لو، سکون کرو گی تو خود بخود طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں چاہت چھپی تھی۔ جاذب کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، ساری چیزیں اتار کر پھینک دی۔ یہ سب بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہیں ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی اپنی قسمت پر، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایسے ہی ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ باری دیکھتے سر کے ساتھ جلد ہی نیند کی کیفیت بھی چلی گئی اور وہ بالکل ساکت سے بیٹھے تھے۔ اس چھوٹی معصوم لڑکی سے اور بھی امید کیا لگائی جا سکتی تھی، لیکن نیند میں بھی وہ بڑبڑا رہی تھی، جاذب لالا، آپ لے جائیں گے نا مجھے اپنے ساتھ ان سب لوگوں سے بہت دور؟ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ اس کے سرخ لب مسلسل من ہی من میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے اس کے لالا کہنے پر، لیکن پروا نہیں جانتی تھی اس کے سو جانے کے بعد جاذب نے جائے نماز بچھائی تھی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا کر نہ جانے رب سے اپنے کن گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، لیکن پروا ان سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس کی نازک جان زیادہ ستم اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تائی اماں دونوں کا چہرہ دیکھ کر پریشان تھی۔ جاذب بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، تو دوسری طرف پروا نہ خوش اور نہ اداس لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے شادی کے 2 دن بعد ہی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تیسرے دن جاذب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ سب حیران رہ گئے تھے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، 1-2 ہفتے رک کر چلے جانا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پروا کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ جلدی سے جلد اس کے ساتھ اسلام آباد چلی جائے، اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جاذب نے اس کے ساتھ جلد بازی میں نکاح کیوں کیا ہے، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔
ان سب لوگوں کی نظروں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ آج طائی اماں نے اسے خصوصی طور پر تیار کروایا تھا۔ خوبصورت بلو رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں، گلے میں گلو بند اور کانوں میں ٹاپس پہنے وہ خاندان کی ان عورتوں کے سامنے بیٹھی تھی جو شادی میں نہ آ سکی لیکن آج انہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ زبیدہ بہن، تم نے تو اپنی دیور کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر ایک تو نیکی کا کام کیا ہے، اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی جوڑی بالکل چاند اور سورج جیسی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ۔ ان کی تعریف پر وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، جبکہ طائی اماں کا خوشی سے برا حال تھا۔ بس بھائی کیا بتاؤں، روبینہ جاذب کو جانا ہے اسلام آباد، اب وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ کوئی تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ، میں رہنے والا اس کے لیے بس شادی کا بہانہ بن گیا اور یہ میری بہو بن گئی، لیکن یہ دونوں جا رہے ہیں 2 دن بعد۔ اچھا خیر سے جائیں، اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی ہے، مارے باندھے ہی وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ تبھی داخلی دروازے سے میثم اندر آیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نگاہیں سامنے بیٹھی پروا پر تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہ تھی، ایسے لگ رہا تھا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ لیکن اس نے جس طرح سے عجیب و غریب الزام میثم پر لگائے تھے وہ سوچ کر ایک بار وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی، اس کی محبت پرائی ہو چکی تھی۔ گہری اداسی نے اس کے چہرے پر بسیرا کر لیا تھا۔ جنید، ذوحان، معید، اب کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ سب اس کے پاس آنے سے گھبرا رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب نے اس سے کیوں دوری اختیار کی ہے۔ وہ شیطان جو اپنا غلیظ چہرہ لیے اس کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، ایک دن تو ضرور سامنے آئے گا۔ اسے پوری امید تھی۔ انہوں نے عورتوں کے سامنے بیٹھ کر بھی وہ عجیب و غریب باتیں سوچے جا رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ 1-2 گھنٹے گزرے تھے جب جاذب کمرے میں آئے، اسے دیکھ کر وہ بے اختیار رک گئی۔ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ جاذب لالا آپ آ گئے؟ بمشکل اس نے اسے لالا کہنے سے روکا تھا۔ عادت جو پڑ گئی تھی بچپن ہی سے، اسے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں کا احساس تک نہ ہوا جبکہ وہ اسے آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتار رہے تھے۔ ہاں بس وہ بمشکل اس کے وجود سے نظر ہٹا کر وہ الماری کھول کر کھڑا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیاری کر لینی چاہیے، ویسے بھی کل شام کو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جی جتنی جلدی چلیں گے اتنا ہی اچھا ہے، ویسے بھی اتنی دیر تک میں مہمانوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، میری حالت بہت بری ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے جسم میں کتنی تکلیف ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بڑھ آئی تھیں، اس کے قریب بیٹھ گئے، غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی تو مسکرا دیے۔ کچھ نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اپنی تعریف پر وہ افسردگی سے مسکرائی تھی۔ اب مجھے یہ باتیں خوشی نہیں دیتی، میرا دل اندر سے بالکل خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے جو میری ذات پر احسان کیا ہے، میں چاہوں بھی تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بات پر نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ جاذب نے اسے تسلی دی تھی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہاری ان سب تکلیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ کیا میں آپ کے ساتھ تیاری کرواؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیے، نہیں میں خود کر لوں گا سب تیاریاں، بس تم آرام کرو۔ اس نے بے اختیار اس کا گال چھوا جو دہک رہا تھا۔ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگے۔ تبھی اس کی پیشانی چھوئی جو گرم ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی ٹپ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ یہ کہتے ہی وہ لیٹ گئی تھی۔ انہی باریک کپڑوں میں چوڑیاں ہاتھوں میں پہن رکھی تھی، اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ عجیب سستی اور تھکن اس پر سوار تھی۔ یوں ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی تو جاذب کتنی دیر تک اس کا معصوم چہرہ دیکھتے رہے۔ خوبصورتی اور دلکشی سے لبریز وہ اپنے آپ سے بے نیاز سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرے،
پھر الماری کھول کر اپنے کپڑے ترتیب سے رکھنے لگے اور ساری ضرورت کی چیزیں بھی، کیونکہ یہ تیاری انہیں اکیلے ہی کرنی تھی۔ بیٹے، ہر مہینے چکر لگا لینا، تم دونوں تائی اماں انہیں تاکید کر رہی تھی۔ تو وہ مسکرا دیے۔ جی کیوں نہیں، کتنا دور بھی نہیں اسلام آباد کہ ہم مہینے میں بھی نہ آ سکیں، وہ انہیں بھرپور تسلی دے رہے تھے۔ پھر ان دونوں کے جاتے ہی چچی جان اور تائی اماں سے کہنے لگی، ویسے زبیدہ بھابھی، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ برا مت ماننا، مجھے پورے 1-2 مہینے سے بڑی عجیب لگ رہی ہے، خاص طور پر اس کا جسم بڑا باری باری سا ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ لڑکی نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی عورت ہے۔ یہ سن کر تائی اماں نے انہیں گور کر دیکھا تھا۔ اچھا، تمہاری نظروں نے یہ تاڑ لیا، لیکن آج تک میں نے تو یہ سب نہیں دیکھا۔ انہیں بہت غصہ آیا تھا اپنی دیورانی پر، تو چچی جان بھی خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی لاڈلی بہو اور بیٹے کے بارے میں اب وہ کوئی بات نہیں برداشت کریں گی۔ لیکن ان کے بیٹے کا کیا، جس کا دل ٹوٹ گیا تھا، جو کافی دن سے ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا؟ اچھا، اچانک میثم کا خیال آیا تو وہ فوراً ہی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ آرام دہ اور خوبصورت فلیٹ دیکھ کر پروا کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ پورے راستے وہ سوتی جاگتی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر بالکل فریش ہو گئی۔ فلیٹ تو آپ کا بہت اچھا ہے، آپ یہیں پر رکتے تھے اسلام آباد؟ جاذب اس کے کہنے پر مسکرا دیا۔ ہاں، 2-3 سال پہلے ہی خریدا ہے یہ میں نے اپنی سہولت کے لیے۔ تم آرام کرو جب تک میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں باہر سے، لیکن میں اکیلی رہوں گی یہاں، مجھے ڈر لگے گا آپ کتنی دیر میں واپس آئیں گے۔ وہ اچانک چھوٹے بچے کی طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جاذب اسے تسلی دینے لگا، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جلدی آئیے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ گویا کہ فلیٹ کو صفائی کی ضرورت تھی، لیکن ابھی اس کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ویسے ہی لیٹ گئی۔ کم از کم یہاں کسی کی نظروں سے بچنا تو نہیں پڑے گا۔ 2-3 مہینے اس نے جیسے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ لوگوں کی نظروں سے خود کو پوشیدہ رہ رہ کر وہ تھک چکی تھی۔ اگر کسی کے سامنے اس کا بانڈا پھوٹ جاتا کہ اس کے جسمانی مسائل کیا چل رہے ہیں، وہ کس حالت میں ہے، جاذب نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، کئی سوال تھے، لیکن وہ کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ جب اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا تو یہاں آ کر اسے گہری سکون کی نیند آنے والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ جاذب جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اچانک اسے احساس ہوتا کہ پروا کی معصومیت، اس کی باتیں کرنے کا انداز، وہ ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ جاذب اس کا شوہر بن چکا ہے، تو ابھی بھی اسے ایسے ہی بات کرتی جس سے جیسے وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے بتایا کرتی تھی۔ جیسے یہاں پر درد ہو رہا ہے، میری ٹانگوں میں، اور سوجن بھی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جاذب ہر ممکن کوشش کرتا ہر تکلیف، ہر غم کا مداوع کر دے، تبھی تو وہ 2-3 دفعہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اور دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے، معلوم اب تو اچھا خاصا اس کا جسم ظاہر ہونے لگ گیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ان 3-4 مہینے میں وہ ایک دفعہ بھی واپس کراچی نہیں گیا، اسے لے کر۔ جب کہ تائی اماں کا روز فون آتا، میں نے تمہیں اس لیے اسلام آباد نہیں بھیجا تھا کہ تم وہیں کے ہو کے رہ جاؤ، اگر تم نہیں آ رہے تو میں خود آ جاؤں گی تم سے ملنے کے لیے۔ اور کیوں لے کر نہیں آ رہے پروا کو، اور تم خود بھی نہیں آ رہے؟ میں آ جاؤں گا امی، بس تھوڑا صبر کریں، دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ سب خیریت تو ہے؟ جی ہاں، آپ کی بہو پریگننٹ ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ آخرکار جاذب نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ ایک دن تو انہیں پتہ ہی چلنا تھا، لیکن پروا سرخ چہرہ لیے پیچھے کھڑی تھی۔ پیچھے تائی اماں کی خوشی دیدانی تھی۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے مہینے ہو گئے، میں بھی کہوں، آخر تم دونوں چکر کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ ابھی تک تو سوہا کے ہاں بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی، لیکن میری پروا بڑی قسمت والی ہے، خدا اس سے ہونے والی اولاد کا نصیب اچھا کرے۔
تو اس کا بہت خیال رکھنا، کوئی ملازمہ وغیرہ دیکھ لینا اس کے لیے۔ جی میں امی، سب دیکھ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ پلٹے تو پروا انہیں تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا بڑا راز آپ نے تائی اماں کو بتا دیا؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے۔ بیوقوف لڑکی، شادی کے بعد تو اکثر ہی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، کیا تمہیں یہ بات نہیں پتہ؟ ہاں، لیکن وہ حساب کتاب لگائیں گی، پھر میرے وجود پر شک کریں گی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جاذب کے شانے سے سر ٹکا لیا تھا، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ آپ کو میرے وجود سے گن نہیں آتی، نہ اس بچے سے کوئی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ ساکت بیٹھے رہ گئی تھی۔ جانتے تھے کہ پروا کی زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ جاذب نہیں، پوری محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، نہ کوئی تمہارے پاس آئے گا، نہ تم کہیں جاؤ گی۔ اتنے مہینے گزر گئے ہیں، یہ 2-3 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ اسے تسلی دیتے وہ اس کا سر تھپتھپا رہے تھے۔ پروا نے محبت سے اس مہربان کو دیکھا تھا اور سچ میں ہی ان مہینوں میں ان سے شدید محبت کرنے لگی تھی، اتنی کہ وہ ایک منٹ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر انہیں آفس سے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو بے چینی سے اپنی نگاہیں دروازے پر ٹکا لیتی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو جاذب مسکرا دیے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پروا کی محبت بڑی نگاہوں سے ان کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو خدا نے کتنی مہربان مٹی سے تخلیق کیا ہوگا، تبھی تو آپ کے سینے میں فرشتوں جیسا دل ہے۔ یہ سن کر وہ دہل گئے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہے، جیسے کچھ بولنے پر کہا بھی نہ رہے تھے۔ تبھی بات بدلتے ہوئے کہنے لگے، میں ایک ملازمہ کا بندوبست کر رہا ہوں، تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آپ کے آفس جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ کوئی اچھی سی ملازمہ رکھیے گا جس سے میں باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ وہ ملازمہ کم اور سہیلی زیادہ ہو۔ اس کی فرمائش پر وہ مسکرانے لگے۔